بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام رحم اللہ عبدا احیا امرنا صلوات پڑھ دیں سامعین محترم، ارباب عزا، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت کی مجلس عزا جس فرمان امام کو موضوع قرار دیا ہے، امام اپنی اس تعلیمات میں زبان عصمت سے فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ امام عام انسان نہیں ہے، امام کوئی پیر نہیں ہے۔ پیر سے مراد یعنی جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عام پیر ہوتا ہے، امام وہ پیر نہیں ہے، امام وہ حجت خدا ہیں جس کو امام اللہ نے بنایا ہے۔ امام زبان عصمت سے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ امام معصوم حجت خدا دعا دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی پارسا ہے، نیک ہے، اس سے دعا کراتے ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کریں۔ کوئی پیر فقیر ہے، اس کے دروازے پہ جائیں گے، میرے حق میں دعا کریں، وہ دعا کرے گا۔ کسی سید کے دروازے پہ جائیں گے، میرے حق میں دعا کریں۔ حاجی حج پہ جا رہا ہے، میرے لیے آپ نے اللہ کے گھر کا جب کعبے کا غلاف پکڑے تو میرے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ کوئی شخص زائر امام حسین ابن علی کی زیارت کو جا رہا ہے، یا ائمہ میں سے کسی ایک امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تو آپ نے امام کے قبے کے نیچے میرے حق میں دعا کرنی ہے۔ یا مثلا آپ فقہا مراجع عظام کے دروازے پہ گئے زیارت کے لیے،
آپ آغا سستانی سے کہتے ہیں میرے حق میں دعا کریں. جتنے بھی افراد سے آپ نے التماس سے دعا کی یا آپ نے خود خانہ کعبہ میں دعا کی یا امام کے قبے کے نیچے دعا کی، ہو سکتا ہے ہمارے حق میں جو نیک لوگ دعا کرنے والے ہیں وہ دعا بھی ہمارے حق میں قبول نہ ہو. بعض گناہ ایسے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنا اتنا ناپسند ہے خدا کو، اگر نیک اور صالح افراد بھی اس شخص کے حق میں دعا کریں اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ کعبے میں کریں یا امام کے حرم میں کریں، چاہے وہ آیت اللہ سیستانی کریں یا آیت اللہ خامنائی کریں یا جتنے فقہا بیٹھے ہیں، یا کوئی اور پیر کرے یا کوئی اور عابد کرے عبادت گزار کرے، یا آپ خود دعا کر رہے ہیں یا کسی سے دعا کروا رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ دعا قبول ہے؟ یقین نہیں ہے آپ کو یہ میری دعا قبول ہے. ہو سکتا ہے کتنے ایسے گناہ جو ہماری دعا کے استجابت میں رکاوٹ بن جائیں، ممکن ہے، لیکن میری اور آپ کی دعا کے رد ہونے کا احتمال ہے. کیا امام معصوم کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، چونکہ اگر ان کی دعا رد ہو جائے تو پھر اللہ تو خود ان کی تائید اور نصرت کر رہا ہے، تو پھر حجت خدا کے حق میں توہین لازم آئے گی. تو اب دیکھیے ذرا امام معصوم زبان عصمت سے کیا فرما رہے ہیں؟ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. یعنی امام معصوم حجت خدا زبان عصمت سے ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں، رحم کی دعا کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ امام کون سی دعا کر رہے ہیں؟ رحم عام ہے، یعنی اے اللہ جو ہمارے امر کو زندہ کر رہا ہے، اگر یہ بے اولاد ہے اس کو اولاد عطا کر، اس پہ رحم فرما. امام رحم کی دعا جو کریں، یعنی اگر وہ اس کے گھر میں فاقے ہیں امام دعا کریں اے اللہ اس کے فاقوں کو دور کر دے، اس پہ رحم فرما. اگر اس کے گھر میں مرض ہے امام دعا کریں اے اللہ اس کے مرض کو دور فرما، اس پہ رحم فرما. اگر اس کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اے اللہ اس پہ رحم فرما، اس کو اپنے خزانے سے گھر عطا فرما. چونکہ امام جب رحم کی دعا کر رہے ہیں، امام یہ عام طور عمومی یہ دعا کریں، یعنی اے اللہ معاشرے میں جتنی یہ حاجات رکھتا ہے، جتنی دشواریوں میں ہے، اے پروردگار اسے دشواریوں سے نکال کے اس پہ اپنا کرم اور فضل فرما. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد. اب یہ امر ہے کیا جس امر کو ہم نے آپ نے زندہ کرنا ہے؟ امام جو دعا کر رہے ہیں اے اللہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جو شخص ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرے. اب یہ امر کیا ہے؟ پوچھا امام کے صحابی نے جو خدمت امام میں بیٹھا تھا، کہتے ہیں قلت یبن رسول اللہ کیف یحیی امرکم. یبن رسول اللہ، اے وارث دین، اس آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں کہ ہم گناہگار آپ کی زبان عصمت سے آپ کی دعا کے مستحق قرار پائیں، اللہ کی رحمت ہمیں شامل حال ہو. یہ کیسے ہم آپ کی دعا کے مستحق افراد بنیں؟ زبان عصمت سے امام نے کیا جواب دیا؟ فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا یعلم علومنا،
ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے علوم کو سیکھے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اور ہمارے علوم کو پھر لوگوں کو تعلیم دے۔ امام معصوم خود بتا رہے ہیں ہمارے علم کو سیکھے اور پھر ہمارے علم کی روشنی میں لوگوں کی ہدایت کرے، ہمارا علم سیکھیں۔ اور پھر امام نے آگے ایک عزیز جملہ فرمایا، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا۔ امام فرماتے ہیں اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن اور خوبصورتی سے آگاہ ہو جائیں تو وہ ضرور ہماری اتباع اور پیروی کریں۔ یعنی امام یہ سمجھا رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، جس معاشرے میں، جن جوانوں میں، جس نسل میں ہم آل محمد کی تعلیمات کو پیش نہیں کیا جاتا، ہم آل محمد کی تعلیمات کو پیش نہیں کیا جاتا، ہماری تعلیمات کو نہیں سکھایا جاتا، وہ ہماری پیروی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج جو ہمارے جوان بے راہ روی کے شکار ہیں، آل محمد کے کردار سے دور نظر آ رہے ہیں، آل محمد کا چاہنے والا اور شراب پیے، آل محمد کا چاہنے والا وہ زنا کرے، آل محمد کا چاہنے والا ہو اور جوا کھیلے، حرام کاریاں کرے۔ اور میرا دوست، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میرے یا آپ کے گھر میں ہماری بیٹی کے لیے اگر کوئی رشتہ بھیجے نوجوان کا، نوجوان زانی ہے، نوجوان شرابی ہے، نوجوان جواری ہے، نوجوان قاتل ہے، نوجوان نشہ کرتا ہے، کیا میں اور آپ اپنے گھر میں ایسے جوان کو جگہ دیں گے؟ میرا اور آپ کے گھر اتنا پاک نہیں ہے۔ ہمارے گھر کی طہارت کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا۔ جس ہستیوں کے حق میں اللہ نے قرآن میں طہارت کی گواہی دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو جنت کے وارث ہیں آل محمد، ان پاک ہستیوں کی جس جنت میں ہیں، وہاں پر اللہ زانی کو ان کے ہاں بھیج دے؟ میں اور آپ پسند نہیں کرتے ہمارے گھر میں کوئی زانی آئے، کوئی شرابی آئے، کوئی جواری آئے، تو علی مولا کیسے پسند کریں گے؟ میرا شیعہ زانی ہو، میرا شیعہ، میرا حبدار جواری ہو، میرا حبدار قاتل ہو، میرا حبدار، میرا شیعہ بد عمل ہو۔ لہذا آل محمد باکردار دیکھنا چاہتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحمد اللہم صلی اللہ۔ لہذا آل محمد کو جب مانا ہے، جب ان کی ولایت کو ہم نے مانا ہے، تو پھر ان کی ولایت کے معنی اور مفہوم کو سمجھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ولی مانا ہے، ہم نے ان کو اپنا سرپرست مانا ہے۔ سرپرست مانا ہے، کیوں مانا ہے؟ سرپرست مانا ہے تو کن معنوں میں مانا ہے، کیوں مانا ہے ان کو؟ مولا علی کو جو ہم نے مولا مانا ہے، سب کہتے ہیں کہ مولا علی، مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہمارے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی یہ صرف مولا ماننا ہے یا مولا کی بھی ماننی ہے؟ ایک ہے مولا ماننا، ایک ہے مولا کی ماننا۔ مولا ماننا اور ہے، مولا کی ماننا، مولا ماننا اور ہے، مولا کی ماننا اور ہے۔ غدیر خم میں بھی بہت ساروں نے علی کو مولا مانا تھا، لیکن مولا کی نہیں مانی تھی۔ یا علی، غدیر خم میں بہت ساروں نے علی کو مولا مانا تھا، لیکن مولا کی، اور میرا دوست صرف مولا ماننے میں نجات نہیں ہے، مولا کی مان، گویا تو نے مولا بھی مانا ہے، مولا کی بھی مانی ہے۔ جو مولا کی مانتا ہے وہ مولا بھی مانتا ہے۔
اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں صرف مولا کا حکم ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ۔ آئے ہمارے اس امام معصوم نے اپنی زندگی میں کتنے عظیم نمونے پیش کیے، کتنے اعلیٰ کردار کے پاک نمونے ہمیں عطا کیے ہیں۔ پہلا نمونہ امام علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں سے، امام امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، اپنے موالی اور حکمداروں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، اتحاد پر جمع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی توحید پر، رسول کی نبوت پر، آل محمد کی ولایت پر جوڑنا چاہتے ہیں۔ اے آل محمد کے چاہنے والوں، منتشر نہ رہو، بلکہ اللہ کی توحید، رسول کی نبوت اور ہم اہل بیت کی ولایت پہ جمع ہو جاؤ۔ امام نے بڑا عظیم پیغام دیا۔ کیا؟ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں، یہ جو تم روزانہ نماز میں نماز سے ہٹ کر جو پڑھتے ہو درود، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تسلسل سے پڑھیں، روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں امام نے بڑا عظیم پیغام دیا۔ امام فرماتے ہیں جو اس درود کو پڑھتا ہے، صلوات کو پڑھتا ہے، گویا وہ 3 ولایتوں کا اقرار کر لیتا ہے۔ وارث دین درود سے مشکل کو حل کر رہے ہیں۔ اے ہمارے موالیوں، ولایت کے نام پہ جھگڑا نہ کرو، جو نماز ہم نے دی ہے اسی پہ قائم رہ جاؤ۔ امام نے کیا پیغام دیا؟ فرماتے ہیں جو پڑھتا ہے اللہم، جب لفظ اللہ کا زبان سے ادا کرتا ہے، امام فرماتے ہیں گویا وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اللہم، چونکہ اللہ کا نام وہی لیتا ہے جو خدا کو اللہم، اللہ کو پکار رہا، اے اللہ۔ امام فرماتے ہیں جب اگلا جملہ کہتا ہے، اگلے لفظ ادا کرتے ہیں، صلی علی محمد، اے اللہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ امام فرماتے ہیں جب وہ رسول کا نام لیتا ہے، گویا وہ اپنے عقیدہ میں نبوت کا اعلان کر دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے وآل محمد، امام فرماتے ہیں وہ ہم آل محمد کی ولایت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ گویا امام نے 1400 سال پہلے سے ہمیں اس الجھن سے باہر نکال دیا ہے کہ اے علی والو، ولایت کے نام پہ نہ جھگڑا کرو، نہ الجھو۔ کیا تم درود میں ولایت آل محمد کو نہیں سمجھتے؟ جب درود میں محمد وآل محمد کا ذکر آ گیا ہے تو پھر نماز نہ اپنی مرضی سے کم کرو، نہ اپنی مرضی سے بڑھاؤ۔ جو نماز آل محمد نے دی اسی میں نجات ہے۔ تو لہٰذا امام نے بہترین میسج دے دیا۔ یہ درود وہ چیز ہے جس میں توحید بھی ہے، جس میں نبوت بھی ہے، اور جس میں ولایت بھی ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں علیحدہ ولایت کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ درود میں ولایت کو خارج سمجھتا ہے۔ جب امام کہہ رہے ہیں، وارث دین کہہ رہے ہیں درود میں ولایت موجود ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں وآل محمد، کیا آل محمد ولایت نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا امام نے ہمیں درود میں بھی ہماری اصلاح کر دی۔ الجھو مت،
اسی پہ ایمان رکھو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ دوسرا، امام نے اپنی تعلیمات سے ہمیں کیا ہماری مشکل حل کی۔ ائمہ ہدیٰ کے زمانے میں لوگ پریشان ہوتے تھے، بدحال ہوتے تھے۔ آج جیسے ہر شخص روزگار کے حوالے سے پریشان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، قبر سے خوف آتا ہے، عذاب جہنم سے ڈر لگتا ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں زندگی لمبی ہو جائے۔ ائمہ اہل بیت کے دروازے پہ جب آئے، وارث دین امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اپنے چاہنے والوں کو اپنی تعلیمات سے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص نماز شب کی پابندی کرے، نماز شب مستحب ہے، 11 رکعت نماز ہے، امام فرماتے ہیں نماز شب پڑھے اور اس کی نماز وتر میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے۔ امام فرماتے ہیں میں امام علی ابن موسیٰ الرضا 4 سعادتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ مولا وہ کون سی سعادتیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی سعادت یہ ہے نماز شب پڑھنے والے کی زندگی لمبی ہوگی۔ دوسری سعادت یہ شخص فقر و فاقہ سے باہر نکل آئے گا، اللہ غیب سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تیسرا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 4، اللہ عذاب جہنم سے امان عطا کرے گا۔ امام فرماتے ہیں جو یہ 4 سعادتیں چاہتا ہے نماز شب کی پابندی کرے، ان 4 سعادتوں کی ضمانت میں امام دیتا ہوں۔ نماز شب نماز واجب نہیں ہے، نماز شب مستحب کی بات ہے۔ نماز شب اس کی اتنے فوائد ہیں، بارہ تبرکاً ذکر آ گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی، آپ فرماتے ہیں یا علی، مولا علی کو خطاب کر کے پوری امت کو پیغام دے رہے، فرماتے ہیں یا علی دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دینا، یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا مجھ نبی کی نگاہ میں یہ افضل ہے 2 رکعت نماز شب ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بات وہ صاحب تو بڑے سخی ہیں، ماشاءاللہ مولا کی نیاز کے لیے 5 دیگیں چڑھا دیتے ہیں، ماشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ کو اتنا لمبا سفرہ بچھا دیا، ماشاءاللہ غرباء کو ماہ رمضان میں راشن تقسیم کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خدمات انجام۔ بے شک ان کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن سید الرسول فرماتے ہیں یہ تمام نیکیاں ایک طرف ہے، ان سب سے افضل عمل یہ ہے 2 رکعت نماز شب ادا کرنا، نماز شب۔ ایک شخص آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی، آ کے کہتا ہے یا امیر المومنین، اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا۔ امام نے نماز شب کا ذکر کیا، کہتا ہے مولا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نماز شب پڑھوں۔ رات کو جب انسان دیر سے سوئے، یوں تو پرانا زمانہ تھا جب موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، آج جو ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، نیٹ پیکج کر کے ساری رات بستروں پہ نہ جانے حلال و حرام کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے وقت ہے، نماز شب کے لیے اٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ موبائل پہ گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، موویز دیکھنے کے لیے وقت ہے، رات کو اس پہر میں آپ نماز شب کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں نماز عشاء کے فوراً بعد بھی آپ نماز شب کو ادا کی نیت سے بجا لا سکتے ہیں، یعنی آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں میں ایک کنسیپٹ ہے کہ پہلے ہم سوئیں اور اس کے بعد اٹھ کے نماز شب ادا کریں، نہیں، سونا ضروری نہیں ہے،
آپ نے مسجد میں آئے، نماز عشاء سے فارغ ہوئے، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائے، نماز شب ادا کریں۔ آپ دیکھتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلتی صبح کو، اپنے نفس کو اس طرح اس کی تربیت کریں، اس کو اس طرح باادب بنائیں، لہذا نماز شب کی پابندی کریں۔ وہ نوجوان اگر کہتے ہیں مولا میں تو اس طرح الجھنوں میں گرا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے میں نماز شب پڑھوں، زبان عصمت سے امام علی نے ایک جملہ فرمایا، فرماتے انت رجل قد قیدتک ذنوبک، تو وہ بد نصیب مرد ہے کہ جسے تیرے گناہوں نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو گئے، نماز شب کی سعادت سے محروم ہو گئے، گناہوں نے جکڑ لیا۔ نماز شب کی بڑی فضیلت ہے۔ آخری روایت من لا یحضر الفقی میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی شخص صبح کے وقت نماز شب کی قضا بجا لانے کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے، آواز قدرت آتی ہے یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اور میرے ملائکہ او آسمان کے رہنے والوں میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، دیکھو میرے اس بندے کی طرف جو زمین پر اس وقت میری خالصتاً عبادت کر رہا ہے، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، جب میدان معاشر میں میری بارگاہ میں آئے گا میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ کیوں بخش دیے؟ اللہ کے رسول فرماتے خدا کی طرف سے آواز آتی، اس لیے میں نے اس پہ نماز شب فرض نہیں کی، یہ میری محبت میں مستحب نماز کو انجام دے۔ اللہ کتنی عظمت ہے۔ محمد آلِ محمد بلند اللہم صلی علی۔ اور ہمارے وقت کے امام سے جتنے بھی صالح افراد نے ملاقات کی، تقریباً 3 واقعہ، میں ان واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا، میرا موضوع وہ نہیں ہے، 3 واقعات 3 شخصیات کے ہمارے پاس جو آئے ہیں، تینوں کو ہمارے وقت کے امام نے 3 مرتبہ کہا نماز شب کے بارے میں، الصلاۃ اللیل، نماز شب ادا کرو، نماز شب ادا کرو، نماز شب ادا کرو۔ 3 چیزوں کی وصیت کی ہمارے وقت کے امام نے کہ ہم سے اگر جڑ کر رہنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں 3 چیزیں شامل کر لو، زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ، اور تیسری نماز شب، اور تینوں کو امام نے 3 مرتبہ تاکید سے بیان کیا، یعنی اگر وقت کے امام سے جڑ کر رہنا چاہتے ہیں نماز شب ادا کریں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی۔ لہٰذا یہ امام جوانوں کو، نوجوان نسل کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے حقداروں کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ امام کا یہ پہلا میسج۔ آئیں معصوم کا کردار کیا تھا؟ امام کی تعلیمات میں ہمارے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد ہر 3 دن میں ختم قرآن کرتے تھے، ہر 3 دن میں ختم قرآن کرتے تھے، اور امام فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو اس سے پہلے بھی ختم قرآن کر سکتا ہوں، لیکن میں ٹھہر ٹھہر کے کرتا ہوں کہ کون سی آیت میں اللہ کیا پیغام دے رہا ہے، کس قدر انس اور محبت ہے قرآن سے۔ وارثان قرآن کی زندگی تلاوت قرآن سے بھری پڑی ہو اور ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہ ہو، ذرا غور کریں، کل میدان قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنی زندگی کا ایک حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیے، قرآن کو ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھیں، رب کی ذات ہم سے چاہتی کیا ہے، رب کی ذات ہمیں قرآن میں پیغام کیا دے رہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو قرآن سیکھ رہا ہوگا یا قرآن سکھا رہا ہوگا۔
امام فرماتے وہی ہمارا شیعہ ہے، جو نہ قرآن سیکھ رہا ہو نہ سکھا رہا ہو، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ جعفر صادق کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نہیں آتا، اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس بہترین وسائل آ چکے ہیں، بہترین قلم آ چکے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے قاعدے آ چکے ہیں، یوٹیوب پر آپ قرآن مجید جو ہے یسنل قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ اس دور میں بہت ایزی ہے، ہم دوسری چیزیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے جوانوں کے پاس بھی، لوگوں کے پاس بھی فضول چیزوں کے لیے یوٹیوب پہ چینل بھی بنا لیتے ہیں، لیکن دین آل محمد اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو آل محمد سے لگائیں کہ انہوں نے اس دین کی بقا کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ دین کی قیمت کا اندازہ آل محمد کی قربانیوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دین خدا کو بچانے کے لیے اہل بیت نے خود کو قربان کیا۔ کتنا عظیم دین ہے جس کے لیے اہل بیت خود کو قربان کر رہے ہیں، اور ہم اسی دین کو، جس دین کو امام حسین ابن علی نے یا اہل بیت اطہار نے اپنی قربانیوں سے بچایا، ہم اسی دین کو پامال کر رہے ہیں، ہم لوگ اسی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت کو، اللہم صلی علی بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو امام کا کردار دیکھیں، قرآن کی کس قدر تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا، امام کی سیرت، امام کا کردار، مومنین کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، غرباء و مساکین کے ساتھ امام کا کردار کیسا تھا۔ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام جب کھانے تیار ہوتے، عمدہ کھانے جب تیار ہوتے تو امام علیہ السلام ان عمدہ اچھے کھانوں کو برتنوں میں، مختلف برتنوں میں ڈلوا کر اور قرآن کی آیت پڑھ کے پھر غلاموں کو حکم دیتے جاؤ، فلاں جو فقراء، جو مساکین، جو غریب، جو بیوہ عورتیں ہیں، جا کر ان کے دروازوں کو یہ خود غذا دے کر آؤ۔ یہ اہل بیت کا یہ پاک کردار۔ آج لوگوں کے گھروں میں یعنی اگر سالن ہے، کھانے پینے کی چیزیں عجیب ہیں، اسے کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ وہ کھانا کسی مومن کو دے دیں، کسی غریب کے گھر میں بھیج دیں۔ فقہا آیت اللہ سستانی ہوں یا جتنے ہمارے فقہا گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جو چیز قابل استفادہ ہے آپ اس کو صدقے کی نیت سے دے دیں، آپ کی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ کیوں ہم اس رزق کو جو ہے وہ پامال کر کے، اس رزق کی بے حرمتی کر کے، اس کو ڈسٹ بین میں ڈال کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے باعث نحوست بن جاتا ہے، رزق کی کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا حتیٰ کہ آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چاول جو دسترخوان پہ گرے ہوئے ہیں، جو کھانے کے قابل نہیں ہے، مثلا دسترخوان پہ جراثیم ہیں، دوسری چیزیں، آپ ان کو جمع کر کے ان کو پرندوں یا کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں، ان کو گٹر میں، پائپ لائن میں، گندگی میں ڈالنا جس سے بے حرمتی ہو، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی گناہ۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ہمارے امام کس طرح غرباء کی مدد کرتے تھے۔ روایت کا جملہ، جب ایک شخص آئے امام کے دروازے پہ، امام علیہ السلام نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، دروازے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر آنے والے سائل کو کچھ عطا کر رہے ہیں۔ پوچھا، مولا آپ اس طرح سے اپنے منہ کو چھپا کر اور دروازے کے پیچھے سے دے رہے ہیں سائل کو، آپ عطا کر رہے ہیں، سامنے آ جاتے۔ امام فرماتے تھے اس لیے کہ کہیں میں اس کے چہرے کی طرف دیکھوں اور وہ شرم و حیا سے پانی پانی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وارث دین مومن کی عزت و مقام و شرف کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں
مومن کو اتنا بھی شرمندہ کرنا ہمیں روا نہیں ہے۔ اور ہم مومنین کو کتنا رسوا کر دیتے ہیں، کتنا شرمندہ کر دیتے ہیں۔ گناہ کبیرہ میں سے مومن کو شرمندہ کرنا، مومن کو رسوا کرنا، مومن کی توہین کرنا۔ تو لہذا سائل آنے والا ہے، امام اس کے حق کی رعایت کر رہے ہیں۔ آل محمد کے دروازے پہ جو آتا تھا وہ اتنا عطا کرتے تھے، دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج جو دنیا چرچے کرتی ہے حاتم طائی کی سخاوت کے، میں کہا کرتا ہوں یہ بھی حقیقت میں ظلم ہے۔ علی ابن ابی طالب کی سخاوت پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے حاتم طائی سخی نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کا رذیل ترین انسان تھا۔ حاتم طائی یہ کیا ہے؟ انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں اس نے 40 دروازے بنائے ہوئے تھے، ہر دروازے سے سائل کو دیتا تھا۔ یہ سخاوت نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے تذلیل ہے کہ اسے بار بار اپنے دروازوں پہ بلا رہا ہے۔ قربان جاؤں علی اور اولاد علی، ایک مرتبہ اتنا عطا کرتے پھر دوسری مرتبہ کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حقیقت کی نگاہ سے دنیا والوں نے نہیں دیکھا ہے، تو اہل بیت کے کرم کو دیکھیں، ان کی سخاوت کو دیکھیں۔ آئیں سخاوت امام علی ابن موسیٰ الرضا۔ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مشہد مقدس میں ایک بہت بڑے عالم دین درس اخلاق دیتے تھے، آیت اللہ۔ چونکہ علماء اکثر جو ہے وہ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، مشہد میں وہ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں۔ مالک کے مکان نے ان کو کہا کہ قبلہ اب آپ اس مکان کو چھوڑیں، تو لہٰذا یہ مکان مجھے ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مہربانی کریں۔ کہا کہ بس اب بہت وقت ہو چکا ہے، آپ کو صرف 1 ہفتہ دے رہا ہوں، آنے والے جمعہ نماز جمعہ تک آپ کے لیے اس گھر میں ٹھہرنا حلال اور مباح ہے، اس کے بعد آپ کے لیے حلال نہیں۔ جب وہ یہ بات کر رہے، ایک عالم آیت اللہ آل محمد کے علم رکھنے والے، تو ظاہری بات ہے اب انہوں نے تو خیال کرنا ہے کہ جب مالک راضی نہیں ہے، میرا اس گھر میں نمازیں پڑھوں تو وہ نمازیں بھی باطل، اس گھر میں بیٹھنا بھی حرام ہے جس گھر میں مالک راضی نہ ہو۔ آج ذرا ہم اپنے درمیان غور کریں، جن لوگوں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا مکان میں قابض بیٹھے، اگر بہنیں راضی نہیں ہیں ہم ان کو حصہ نہیں دے رہے، ہمارے فقہا فرماتے اس مکان میں پڑھی جانے والی نماز باطل ہے۔ بہنوں اور بھائیوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، ہم نے جبراً قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں سے پانی ہم استعمال کریں، اگر زمین سے نکال کے جو وہ راضی نہیں ہے اس سے غسل کرے، وہ غسل باطل ہے، وہ وضو باطل ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے سکھ کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھائی کو بھی محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کو بھی محروم کر دیتے ہیں، دیگر رشتہ داروں کا بھی حق کھا جاتے ہیں۔ امام معصوم فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کا 1 درہم کھاتا ہے، یعنی 1 روپیہ سمجھے، مثال کے طور پر امام نے 1 درہم، روایت میں 1 درہم ہے، جو 1 درہم کھاتا ہے، امام فرماتے ہیں 1 درہم کھانے والے کی 700 نمازیں اس کے نامہ اعمال سے نکال کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس کا وہ درہم کھایا گیا۔ اب خود سوچیں کتنا حق کھایا جا رہا ہے رشتہ داروں کا۔ اب عالم دین کو وآیت اللہ درس اخلاق دینے میں کہا قبلہ آپ اگر اس مکان میں آنے والے جمعہ، نماز جمعہ سے پہلے آپ نے فارغ نہ کیا، اس کے بعد ٹھہرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ شریعت آل محمد کو جانتے ہیں،
جب جمعے کا دن آیا کیا کیا؟ خدا پہ بھروسہ اور اہل بیت سے توسل رکھتے ہیں. گھر کا سارا سامان، مختصر سامان ہے، جمع کیا. باہر سے ایک ڈالا سامان لوڈ کرنے کے لیے ڈالا منگوایا گیا، اس کے اوپر تمام سامان جو ہے وہ لوڈ کر لیا انہوں نے. سامان لوڈ ہو گیا، بچے اور بیوی ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئے، ہم چلتے ہیں سارے حرم امام رضا علیہ السلام میں. یہ ڈالے میں اگلی سائڈ میں یہ بچے بیوی کے ساتھ بیٹھے، پیچھے سامان ہے. حرم امام کے ساتھ گلی میں انہوں نے اپنا وہ جو ڈالا تھا سامان سے بھرا ہوا وہاں پر روک دیا. بیوی بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں پہ انتظار کریں سامان کے ساتھ باہر بیٹھ کے، میں ابھی حرم امام سے مکان کی چابی لے کے آ رہا ہوں. اللہ، یہ وہ دروازہ ہے جو باب الحوائج ہے. یہ ہستیاں وہ ہیں جن سے توسل کیا جائے، ان کے وسیلے سے کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے. لہٰذا یہ عالم دین امام رضا کے حرم میں ذریعے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرزند رسول، آپ باب الحوائج اللہ ہیں، آپ کے وسیلے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. میں آپ کے شہر میں بے گھر ہوں، آپ اللہ سے میری سفارش کریں کہ مجھے غیب سے گھر مل جائے. میرے بچے اور بیوی سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. ابھی یہ دعا کی خدا کی بارگاہ میں اور امام کو وسیلہ بنایا، امام کی سفارش سے خدا سے سوال کیا. ابھی یہ واپس پلٹ رہے ہیں، وہیں پہ ایک شخص نے دیکھا، ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ چونکہ ایک معروف شخصیت تھی، کہا کہ قبلہ آپ کہاں تھے؟ کافی وقت سے میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں. کہا خیر، کہا میں نے حرم امام رضا علیہ السلام کے قریب ایک مکان خریدا ہے، میں صرف 3 ماہ کے بعد ایک رات کے لیے آؤں گا یا چند دنوں کے لیے اس مکان میں ٹھہروں گا. چونکہ میں چاہتا ہوں آپ صاحب علم ہیں تو آپ کے حوالے کروں، آپ اس مکان میں رہ سکتے ہیں، اور جب میں 3 ماہ بعد آؤں تو ہمیں ایک کمرہ دے دیجئے گا، اپنی فیملی سمیت میں اس مکان میں ٹھہروں. آپ نے میرے مکان کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ اس مکان میں بھی رہنا ہے. وہ آیت اللہ درس اخلاق دینے والا ان کے ساتھ چلے مکان دیکھنے کے لیے. جیسے ہی مکان دیکھا، حرم امام کے ساتھ گلی میں، امام کے حرم کے ساتھ والی گلی میں مکان لیا اس نے. کہا کہ اب میں سامان اگر اجازت ہو تو لے کے آ جاؤں. کہا کہ آپ ذرا ٹھہرے، یا یہ جس گلی میں مکان ہے اس کی دوسری گلی میں وہ سامان سے بھرا ڈالا کھڑا ہے. 2 یا 4 منٹ کے اندر وہ سامان سے بھرا ڈالا وہ گاڑی لے کر وہاں پر پہنچے. جب سامان پہنچ گیا، وہ صاحب بیت، صاحب خانہ، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ اتنی جلدی یہ سامان یہ لے کر آپ آ گئے؟ کہا کہ میں یہ سامان تو کافی وقت سے لے کر یہاں پر آیا تھا، امام کی خدمت میں گیا تھا، ان کے وسیلے سے میں نے دعا کی ہے، اور میں جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو آپ سے میرا ٹکراؤ ہوا. میرا جو ہے وہ میں نے امام کی بارگاہ میں یہی کہا، اے وارث دین، میں آپ کے ہمسائیگے میں بے گھر ہوں، میری بیوی اور بچے سڑک کے کنارے بیٹھے. میں نے یہ آواز امام تک پہنچائی، امام کے وسیلے سے میری فوراً حاجت روا ہو گئی کہ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنائے امام کے صدقے میں. جب اس نے یہ سنا ایک مرتبہ اس صاحب گھر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہا کہ الحمدللہ، اس کا مطلب ہے مجھ پر امام رضا کی اس قدر نظر کرم ہے، میں اس لائق بن گیا۔ کہا کہ قبلہ اب یہ گھر پہلے میرا تھا، اب جو کہ امام کے وسیلے سے آپ مجھے ملے ہیں، اب میں محبت امام رضا میں یہ گھر آپ کو تحفہ دیتا ہوں، قبول کیجیے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ قبول کیجئے قبلہ، یہ گھر اب آپ کا ہے، میں جب بھی آؤں گا اپنا گھر سمجھ کے نہیں، میں آپ کا مہمان بن کر آؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ کس قدر سخاوت ہے آل محمد کی۔ لہٰذا آل محمد وہ ہستیاں ہیں جو باب الحوائج اللہ ہے، ان کے وسیلے سے مانگے جانے والی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اللہ ان کے وسیلے سے جو سوال خدا کی بارگاہ میں کیا جائے یا ان کو سفارشی بنایا جائے، وہ سوال رد نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ لیکن یاد رہے، ہمیں جو آل محمد نے جو تعلیم دی ہے، اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے مرکز اللہ کی ذات ہے، آل محمد وسیلہ ہیں۔ تو کبھی ایسا نہ ہو ہم وسیلے کو مرکز بنا لیں، مرکز مرکز رہے، وسیلہ وسیلہ رہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ لہٰذا مرکز ذات الہی ہے، وسیلہ محمد والے محمد ہیں۔ اور اس لیے معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے وسیلے سے یعنی ہمارا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ حیا محسوس کرتا ہے، اس دعا کو رد کر دے، چونکہ اہل بیت اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی پیاری ہستیاں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بس ایک آخری پیغام اور آپ کی ضامن کو تمام کر رہا ہوں۔ آئیں دیکھیں ہم ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے معصومین کیسا شیعہ چاہتے ہیں، کیسا حبدار چاہتے ہیں، کیسا موالی چاہتے ہیں۔ آج ہم میں سے تو ہر ایک کہتے ہیں میں امام کا شیعہ ہوں، میں امام کا پیروکار ہوں، لیکن امام کیسا شیعہ چاہتے ہیں؟ ایک شخص آیا امام کے دروازے پہ، غلام گیا دروازے پہ، اس نے کہا کہ وارث دین سے کہیں کہ میں شیعہ علی ابن ابی طالب آیا ہوں۔ امام کی خدمت میں جا کے کہا مولا فلاں شخص آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں شیعہ علی ہوں۔ امام نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ دوسرا دن آیا، پھر کہا کہ میں شیعہ علی ہوں، امام نے انکار کر دیا۔ روایت کا جملہ مسلسل 2 ماہ امام کے دروازے پہ آتا رہا اور امام زیارت سے منع کرتے رہے۔ آخری دن کہتا ہے غلام سے حجت خدا سے جا کر کہو کہ اگر مجھے اس مرتبہ اجازت نہ دی شرف زیارت کی، میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں آپ کے دشمن رہتے ہیں، میں رسوا ہو جاؤں گا، وہ مجھے ملامت کریں گے، میں آپ کی زیارت کے کیے بغیر چلا گیا ہوں، آپ سے کچھ سیکھے بغیر چلا گیا ہوں، مولا مجھ پہ اپنی زیارت کا دروازہ کھول دیجیے۔ غلام نے پیغام پہنچائے، امام نے غلام سے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ جب وہ شخص اندر آیا کہتا ہے یبن رسول اللہ، اتنی جفا، اتنی مجھ سے منہ موڑ لیا، آپ تو اخلاق رسول کے وارث ہیں، آپ یہ مجھ سے اتنی بے رخی کی وجہ؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا میں شیعہ علی ہوں، تمہارا قول اور تمہارا فعل دونوں جدا اور مختلف ہیں۔ تمہارا دعویٰ ہے میں شیعہ علی ہوں، لیکن تمہارا کردار شیعہ علی والا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں شیعہ علی اگر دیکھنا ہے تو حضرت ابو ذر تھے،
امام فرما رہے ہیں شیعہ علی دیکھنا ہے حضرت سلمان تھے، یہ وہ تھے جو اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے تھے مولا علی کی خواہشات پہ۔ آج ہم اپنی خواہشات کو پال رہے ہیں، ہم نے اپنی خواہشات کو دین کا حصہ بنایا۔ حضرت ابو ذر غفاری وہ مانتے تھے جو مولا علی کہتے تھے، حضرت سلمان وہ مانتے تھے جو مولا علی کہتے تھے۔ ان کی زندگی میں ان کی مرضی نہیں ہوتی تھی، مولا علی کی مرضی ہوتی تھی۔ تو لہٰذا امام نے فرمایا تمہارا قول اور فعل تضاد ہے، اس میں اختلاف ہے، لہٰذا تم جھوٹے ہو، تم اپنے وعدے میں اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تم یہ کہو کہ میں آپ کے اصحاب، آپ کے موالیوں میں سے، آپ کے حبداروں میں سے ہوں، اور آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھنے والا ہوں۔ امام نے جب اس کی ہدایت فرمائی، کہتا ہے وَأَتُوبُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، میں اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں۔ اے مولا آپ سفارش بنیا، میں اب اپنے اس آپ کا گناہ پہ معافی چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جب دیکھا یہ استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اپنی سابقہ غلطی پہ نادم ہے، اصلاح ہو گئی، غلطی کو غلطی تسلیم کر رہا ہے، اس وقت وارث دین نے بلند مقام پہ بیٹھے تھے، آپ نے بڑھ کر اس شخص سے معانقہ کیا، امام نے اپنے سینے سے لگایا اور غلام سے کہا کہ کتنی مرتبہ آیا یہ شخص دروازے پہ، اب جب آئے تو جا کے اس کا اکرام بھی کرنا، اس کو سلام بھی کرنا، یعنی سلام کا جواب بھی دینا، اور جو اس کی حاجت ہو وہ بھی پوری کرنا۔ محمد والے محمد بلندر سلام اللہ صلی اللہ علیہ۔ لہذا آپ کی اور میری پہچان دنیا والوں میں کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں، یہ آل محمد کے حبدار ہیں، یہ آل محمد کے شیعہ ہیں۔ میرا دوست، میرا اور آپ کا کوئی کردار، ہمارے اندر کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے لوگوں کو آل محمد پہ جسارت کا موقع مل جائے کہ دیکھو آل محمد کے چاہنے والے کس قدر بدکار ہیں۔ آل محمد کے چاہنے والے بے نمازی ہیں، آل محمد کے چاہنے والے بے دین ہیں، علیہ باللہ۔ ہم آل محمد کے دشمن ٹھہریں گے جب ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، مولا میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر لوگ آپ سے عداوت کرتے ہیں، آپ کو دشمن رکھتے ہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں امام نے کیا جواب دیا؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یعنی کوئی امام کی خدمت میں آ کر کہے مولا میں دشمنوں کے علاقے سے آیا ہوں، امام اس کو تسلی دیں گے، بڑی عزت دیں گے۔ اللہ اکبر، جب میں نے یہ روایت یہ پڑھی اور میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، امام نے کیا فرمایا، ہمیں ایک عظیم ذمہ داری کی طرف متوجہ کر دیا۔ فرماتے اس کا مطلب ہے تمہارا کردار اتنا پاک نہیں ہے کہ ہمارے دشمنوں کو ہم پہ جسارت کا موقع مل جائے۔ اگر تم پاک کردار ہوتے، تم شریف و نفس ہوتے تو انہیں ہم پہ جسارت کا موقع نہ ملتا۔ اللہ اکبر، ہم تو اپنی پہچان بنا رہے ہیں آل محمد کے چاہنے والے، ہم لوگ اپنی پہچان بنا رہے ہیں کہ ہم بے نمازی ہیں، ہم لوگ اپنی پہچان بنا رہے ہیں، ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے، ماہ رمضان آ جائے روزوں سے تعلق نہیں ہے۔ اپنی پہچان وہ بنائیں جو آل محمد کا پاک کردار تھا۔ لہذا آل محمد نے اس دین کو بچانے کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں، امام علی رضا علیہ السلام۔ ہر امام پر ظلم کیا گیا، لیکن اس امام کے مسائل بھی بڑے عظیم مسائل۔ مدینہ سے چلے تو نانے کی قبر سے وداع کی، اجرکم علی اللہ زادہ۔ امام رضا نے نانے کی قبر سے وداع کیا، زہرا کے لال حسین نے بھی نانے کی قبر سے وداع کیا، لیکن بڑا فرق ہے دونوں کے وداع کرنے میں۔ مولا امام رضا ما فرق نہ آقا، آپ یقیناً مظلوم ہیں،
آپ نے جب وداع کیا تو آپ گھر میں آئے، آپ نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ نے بہنوں کے سر پہ، مستورات کے سروں پہ ہاتھ رکھا، تسلی دی۔ لیکن جب زہرا کا لال حسین جب گھر میں آئے، اے بات کی کہ مستورات تیار ہو جائیں، روایت کہتی ہے جب یہ آواز علی کی بیٹی کے کانوں پہ پڑی، فغشی علیہا، بی بی زینب غش کھا کے گر پڑی۔ ہے کیسے نانے کا شعر چھوڑے۔ جب امام رضا مدینے سے وداع کر کے نکلے اور بیویوں کو تسلی دے کر تنہا مرد نکلے، اور جب زہرا کا لال حسین اور جب مدینے کو وداع کر رہے ہیں، 18 دن کا علی اصغر ایک بیوی کی گود میں ہے، اور علی کی بہو بیٹیاں پردے دار ساتھ ہے۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا وداع کرنا بھی ہے، لیکن امام حسین کا وداع کرنا بڑا سخت ہے۔ عزادار اور روایت کہتی ہے مامون کی طرف سے امام کو زہر دیا گیا۔ جب امام کو زہر مل چکا، امام اپنے صحن خانہ میں آئے، آپ نے کہا دروازہ بند کر دو، اب میرا امام کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، اور زہر کا اثر اتنا ہے امام بے قرار و بے چین ہے، ہائے زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ یہ اتنی دیر میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک نوجوان حسین و جمیل دروازہ بند ہے، گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے کہا اے جوان تو کون ہے؟ کہا پہچان میں تیرا امام حجت خدا، اور جو اللہ مجھے مدینے سے یہاں لا سکتا ہے وہ مجھے بند دروازے سے اندر بھی پہنچا سکتا ہے۔ عزادار روایت کہتی ہے امام جواد جب آئے اپنے بابا امام رضا کی خدمت میں، ایک مرتبہ آپ نے اپنی گود کو بچھایا، ہے امام علی رضا نے اپنا آپ کا سر اپنی گود میں رکھا، اور میں عرض کروں گا مولا ہے آج آپ زہر سے تڑپ رہے، ہے امام جواد نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا، ہے کربلا میں ذرا نظر کرے، ہے جب امام حسین حضرت عباس علمدار کے لاشے پہ پہنچے، آپ کا سر اپنی گود میں رکھا، آنکھ سے تیر نکالا، عباس علمدار کا گریہ بلند ہوا۔ ہے مولا حسین پوچھتے ہیں عباس بھیا رو کیوں رہے ہیں؟ آواز دی آقا ہے آپ نے میرا سر اپنی گود میں رکھا، اور میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اور جب زہرا کا لال زین سے زمین پر آئے گا اے آپ کے سر میں خاک ہوگی اور کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا۔ ہے حسین کا سر کس نے اٹھایا؟ ہے شمر لعین نے، ہے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ہے امام کے سر مبارک کو جب اٹھایا گیا ہے تازہ خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اے مولا امام رضا آپ زہر سے تڑپ رہے ہیں، امام جواد نے آپ کو سینے سے لگایا ہے، آپ کو تسلی ہوئی۔ اے امام جواد آپ نے اپنے بابا کے سینے سے سینہ تو لگایا ہے، میں قربان، اور کربلا میں یتیم حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ اور جب 11 محرم کے دن
اور بی بی سکینہ مولا حسین کے زخمی سینے کو کبھی چومتی ہے اور کبھی کٹے ہوئے گلے کا بوسہ دیتی ہے۔ اجتمعت عدہ من العراب، وہ چند اشقیاء جن کے ہاتھوں میں تازیانے ہیں وہ آگے آئے اور ننھی سکینہ کے نازک بدن پر ظلم کرنے لگے اور اس وقت تک یتیمہ حسین کو مارتے رہے اور جب تک بی بی نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ اے مولا امام رضا، آپ مظلوم ہیں لیکن امام جواد کو تو کسی سے نہ چھڑوایا گیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اور جب امام کی شہادت ہو چکی، امام نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ اٹھا۔ کس شان سے اٹھا؟ روایت کہتی ہے امام کا جو قاتل مامون تھا اور دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے گریبان کو چاک کیا اور جنازے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اور میں کہوں گا مولا امام رضا اور آپ کے مصائب پہ قربان، مولا آپ غربت میں شہید ہوئے لیکن میں قربان، مولا آپ کے جنازے اٹھایا گیا، آپ کے جنازے میں آپ کا قاتل بھی آیا اور میں قربان کربلا کا شہید اور کربلا کا غریب اور زہرا کا لال حسین اور زخموں سے چور چور او پامال لاشا ہے۔ جب 11 محرم کے دن علی کی بیٹی اور بی بی زینب نے جناب فضہ سے کہا، اماں فضہ عمر ابن سعد سے کہو اور تو نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، اب اجازت ہے اور میں اپنا ماں جائے حسین کا لاشا دفنا دو۔ سنو گے عزادارو، اس لعین نے بڑا ظلم کیا اور جواب دیا فضہ وہ علی کی بیٹی سے کہہ دو اور دفن دو، مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔